الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 10 اکتوبر بروز اتوار 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 121 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہ مشرکین، میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا تھا کہ مشرکین کا ایک وفد آیا جو یہ کہتا تھا کہ مذہبی اتحاد پیدا کریں۔ آپ کی دعوت، حضور پاک سے کہہ رہا تھا کہ آپ کی دعوت کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے۔ آج بھی دنیا کا ایک ماحول چل رہا ہے، محلے داری کا ایک ماحول ہے، گاؤں کا ایک ماحول ہے، برادریوں کا ایک ماحول ہے۔ جو ہی کو بات سچی کر دے، خواہ وہ قرآن پڑھ کے کرے، حدیث پڑھ کے کرے، لوگ یہی کہیں گے جناب یہ فساد پا چھڑیا جے، اسی چنگے بھلے وستے پیسہ ساڈا وسیبہ ہی خراب کر دیتا جے۔ یہی باتیں وہ مشرکین مکہ کہہ رہے تھے اور اتحاد کی طرف بلا رہے تھے۔ اس پر یہ آیتیں اتری کہ وَإِن تُطِعْ، اگر آپ اطاعت کریں گے، اکثر من فی الارض، اکثر لوگوں کی جو زمین میں ہے، اکثر لوگوں کی جو زمین ہے، تو پتہ چلا اکثریت ہمیشہ بے وقوفوں کی رہی ہے، سیانے سمجھدار کم ہی ہوتے ہیں۔ بولیے سمجھدار ہے، باقی آپ پاگلوں کے ٹرک بھر کے لے جائیں، ہر گلی سے انشاءاللہ مل جائیں گے وافر مقدار میں۔ فرمایا یضلوک، یہ آپ کو بہکانا چاہتے ہیں، آپ کو اصل میں حضور کے بہکنے کا تو خطرہ ہی کوئی نہیں نا، مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت کو راہ راست سے بہکانا چاہتے ہیں، اتارنا چاہتے ہیں، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ بولیے اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون، اور فرمایا کہ وہ پیروی نہیں کرتے الا الظن، مگر اپنے گمان کی۔ یہ جو مشرکین مکہ ہیں اور یہ جو مذہبی اتحاد والے ہیں، ان کے جو من میں آتا ہے نا عقل دانی میں، وہی کرتے جا رہے ہیں، اور آپ تو وہ کرتے ہیں جو رب حکم فرما رہا ہے۔ آپ تو وہ کرتے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ تو جب بھی بات کرتے ہیں میری وحی سے کرتے ہیں، اور یہ جو دگڑ مگڑ کر رہے ہیں تو فرمایا یہ صرف اپنی ظن سے بات کر رہے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور فرمایا کہ وہ جو ظن ہے نا ان کے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی اٹکل پچو تخمینے، اٹکل پچو اور تخمینے، یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کر دیں گے تو جیسے ہمارے ریاست مدینہ کے والی جب حکمران بننے سے پہلے جو تقریریں کرتے تھے، آج ان کو وہ یاد ہے، کہتا تھا میں 90 دن میں پاکستان بدل دوں گا۔ لوگ باہر سے خواہش کریں گے کہ ہم پاکستان میں جائیں، ہن پاکستانیوں کا جینا حرام ہویا پہ ہے۔ وہ کہتا تھا جہاں پیٹرول مہنگا ہو وزیر اعظم سمجھو خود چور ہے، آج اس کو کوئی بات یاد ہے؟ کیوں؟ وہ اٹکل پچو سے باتیں کرتا تھا، اب میدان میں اترا تو پتہ چلا کس چیز کا کیا ریٹ ہے اور کس چیز کا کیا بھاؤ ہے۔ تو فرمایا یہ ایک تو زن سے آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ان کے زنوں کی بھی کوئی اوقات ہے، اور اللہ والے اگر کوئی زن سے بھی بات کر دے تو میرے نبی نے فرمایا ان کی عقلوں میں خدا کا نور ہوتا ہے۔ اتقوا فراست المومن، یہ حدیث ہے بخاری کی کہ مومن کی فراست سے، سمجھ سے، اس کی سوچ و فکر سے بچو۔ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بولیے وہ اللہ کے نور سے۔ تو فرمایا کہ میرے محبوب یہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، ان کے جو سوچے ہیں، زن ہیں، اٹکل پچو ہیں، اور إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے، مَن يَضِلُّ، کہ کون گمراہ ہو گیا ہے،
ان سبیلی، میرے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہ کہتے تھے نا یہ کیڑی ہدایت ہے جی، آخر ہمارے باپ دادا بھی تو چلے آ رہے تھے، آپ نے نیا ہی کام شروع کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں گمراہ کون ہے۔ ظالمو، تم نے میرے ہی گھر میں 360 بت لا کے رکھ دیے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہو۔ اچھا، بعض بندے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں اور بول میاں مٹھو کر چول چول، اور بات اتنی گھٹیا کریں گے کہ اگلا بندہ سننے کے بھی قابل اس کو سمجھتا۔ اب یہ خدا کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ ملو اور کچھ ان کی پوجا کرو، کچھ ہم تمہارے مذہب پہ آ جائیں گے۔ اور یہ کون سی ہدایت ہے کہ آپ نے ہمیں جدا جدا کر دیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں جاننا ہدایت والا کیڑا ہے، میں جاننا گمراہ کیڑا ہے۔ یعنی گمراہ تسی ہو، ہدایت والا صرف میرا محبوب ہے۔ بولو ہدایت والا میرا محبوب ہے۔ فکلو، کھاؤ اس میں سے، مما، فکلو، کھاؤ۔ بولیے جی، فکلو کا کیا معنی ہے؟ لو میں کھاؤ آخیا تو لنگر بھی آ گیا۔ یہ صحیح جوڑ لڑایا بھائی تسی، کیوں جی میاں صاحب؟ یا میں فکلو آخیا نال ہی لنگر سامنے آ گیا۔ چلو بہرحال کھاؤ، پر صبح کدو؟ اچھا جی، فکلو، کھاؤ۔ اب توجہ کرنا، مما، اس چیز کو، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ بولو جی، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ جانور ذبح کرتے وقت وہ تکبیر نہیں پڑھتے تھے، وہ کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ والعزیٰ۔ اور جناب ایک بات اور کہتے تھے کہ یار عجیب بات ہے، بکری خود مر جائے، خدا کی ماری ہوئی ہے۔ بولو کس کی ماری ہوئی ہے؟ اور یہ مسلمان کہتے ہیں حرام ہو گئی، اور اپنے ہاتھوں سے چھری لے کر مار دیں۔ بولو تو صحیح۔ اب میری آنکھیں دیکھ لو، میں بڑا پریشان ہوں یار، ساتھ دو میرا تھوڑا دیا۔ یہ آج بھی ہندو کہتے ہیں کہ خدا کی ماری حرام کیوں اور تمہاری ماری حلال کیوں ہے؟ ہمارے ایک عالم سے اسی طرح ہندوؤں کا مناظرہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو نے یہی بات میرے سامنے کر دی۔ اب میں کتاب سے جواب دیتا تو وہ تو ہندو تھا، اس نے ماننا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو پیشاب آیا اور کہنے لگا علامہ صاحب میں پیشاب کر کے آ رہا ہوں، ہندو پنڈت تھا، پیشاب کر کے آیا اور بعد میں پانی پیا۔ تو علامہ صاحب نے کہا یہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگا پیشاب۔ اور یہ کیا پی رہے ہو؟ کہنے لگا پانی۔ اس نے کہا یہ پانی کس چیز سے ہے؟ اس نے کہا ٹوٹی سے۔ اس نے کہا یہ انسان کی لگائی ہوئی ٹوٹی کا پانی حلال کیوں ہے اور جو خدا نے ٹوٹی لگائی ہے تیرے ساتھ اس کا پانی حرام کیوں ہے تو وہ بھی پانی نا، نہیں سمجھے ہو؟ اس نے کہا وہ ٹوٹی ہے جو تیرے ساتھ لگی ہے اور اس کو کہتے ہو پیشاب، ہے تو پانی نا، وہ حرام کیوں اور یہ حلال کیوں؟ تو کہنے لگا یہ میں اوپر سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ علامہ صاحب کہنے لگے پھر میں بھی اوپر سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ خدا کی ماری حرام کیوں اور ہماری ماری حلال کیوں۔ اب مشرکین نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ بھائی یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، ایسا عجیب ہستی ہے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خود مار کے کہتا ہے حلال ہو گئی۔ اس کا جواب اللہ دے رہا ہے کہ فکلو، کھاؤ، مما، اس چیز کو، ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ تو حلال چیز کیا کرتی ہے؟ اللہ کے نام کا ذکر۔ بھائی چیز کو حلال کیا کرتی ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یار بولو تو صحیح نا، اللہ کا۔ اللہ کہتا ہے وہ کھاؤ، اور جس چیز پر اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا وہ خود مر گئی، اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمان کسی کا خون نہیں چوستے۔ اگر جانور خود مر جائے تو خون اس کے اندر ہے اور خون ہمارے ہاں حرام ہے۔ بولیے خون ہمارے ہاں، گوشت حلال ہے۔ جب ہم ذبح کریں گے تو خون نکل جائے گا اور گوشت باقی، اس لیے ذبح کرنے کا حکم ہے۔ پر ذبح پر بھی ہمارا ان سے اختلاف تھا
وہ بتوں کا نام لیتے تھے، ہمیں اللہ نے فرمایا تم نے صرف وہ کھانا ہے جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ قرآن کیا ہے؟ نہیں تھوڑے بولو بھائی، قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہ لفظ بولو نا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے یہ اپنا ذکر نازل کیا ہے۔ تو قرآن اللہ کا نا، اونچی بولو یاد ہو جائے گا مسئلہ، قرآن اللہ کا، اور اللہ کہتا ہے کھانا وہی کھاؤ جس پر میرا ذکر ہو۔ وہ کون ہے جو کہتے ہیں لے جاؤ اے اسی نہیں کھانا، لے جاؤ اسی نہیں کھانا؟ میں نے لوگوں کو وہ لنگر گراتے ہوئے دیکھا ہے، چونکہ میں تو اتھے ہی آیا نا بچوں۔ اللہ کی قسم ساتھیوں، یہ اس لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ کل نو کتے پھنس نہ جایا جی۔ تسی تو نہیں انشاءاللہ پھسنا، تسی تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، وڈیاں دا کوئی خطرہ نہیں ہے، آنے والی نسلوں دا سانو خوف رہندا ہے۔ یہ ہر پاسے ماشاءاللہ سن دیندے نے، یہ فیس بک تے کجراں نو بھی سننوں بعد نہیں آوندے ماشاءاللہ۔ عمر شریف کی مریا انج لگیا جی میں کوئی سید الاولیاء فوت ہو گیا ہے، اور وہ ساری عمر دین دے خلاف بک بک کرتا رہے ہیں، ساری عمر انہوں جناب ولی بنا چھڑے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ جس کی چاہے بخشش کر دے، ہم تو ظاہراً فتویٰ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایتھے ایک دلیپ کمار دا میتی بھی آ گیا سی، انہوں بھی آخیا سی مسلمان ہے پکا جنتی ہے، چل اللہ اللہ خیر صلی۔ تو خیر جنت جہنم اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر ہم حلال اور حرام کا فتویٰ دینے کا اختیار رکھتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور یہ جائز نہیں۔ جس معاشرے میں اداکاروں فلم سٹاروں کی تعریفیں شروع ہو جائیں، وہاں کوئی بھی عمل والا پیدا ہو سکتا، وہاں عملوں کی اوقات ہی نہیں رہتی۔ جب ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جائے گا تو ان بچوں کا دماغ خراب ہے کہ یہ تہجد پڑھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا میرے پاس مولوی صاحب کی تقریر پڑی ہے، میں سناؤں نا آپ کا تا قیامت مجرم رہوں، جھوٹ بولوں خدا کی کروڑ لعنتیں برسے۔ اہل حدیثوں کے مولوی صاحب مسئلہ واضح کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ خنزیر بھی حرام ہے اور غیر اللہ کے نام پر چیز بھی، اور غیر اللہ کے نام کی آگے شرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 11ویں کا کھانا، کل شریف کا کھانا، 10ویں کا ساتے کا کھانا، ایک طرف یہ پڑا ہو، ایک طرف خنزیر کی گوشت پڑا ہو، اور تمہاری جان جا رہی ہو، تم خنزیر کا تو گوشت کھا سکتے ہو مگر ختم والی روٹی نہیں کھا سکتے۔ یہ توحید بیان ہو رہی ہے اور قوم آگے سے نعرے مار رہی ہے، اور ان ظالموں سے کوئی اس ملک میں پوچھنے والا نہیں، چونکہ مذہبی آزادی ہے، جو چاہے بک بک کرے، کھلی چھٹی ہے۔ تو جناب قرآن یہ کہہ رہا ہے فَكُلُوا، میرے محبوب آپ کھاؤ، مما اس چیز کو ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ میں کیا یہ کھانا نصیب ہی ان کو ہوتا ہے جن کا خون صحیح ہوتا ہے، بولو جن کا خون ہے، اور جن کا خون گندا ہے ان کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ بہرحال چلیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم، اگر ہو تم بآیاتہ مومنین، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے۔ پتہ چلا جی اللہ کے ذکر والا کھانا وہ کھائے گا جو مومن ہوگا۔ بے ایمانوں کو ایسے کھانے نصیب نہیں ہیں۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تاکلوا، کہ نہیں تم کھاتے، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس چیز کو جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اللہ پوچھ رہا ہے بھائی، نہیں سمجھے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اس چیز کو کھاتے جس پر اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، تحقیق تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے، ما حرم علیکم، ان چیزوں کو جو تم پر حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھے جا کے اور میری طرف توجہ کریں، ان چیزوں کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا جو تم پر حرام ہیں، بولو جو تم پر، باقی سب حلال ہے۔
اونچی آنکھوں سبحان اللہ. باقی سب تفصیل کن کی اللہ نے بیان کی ہے؟ حرام کی. بولو نا. مثلا جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں، سورۃ النساء میں ان کی ساری لسٹ آ گئی. بولیے ان کی لسٹ ہے، باقی سب حلال ہے. بولو یار، باقی سب حلال ہے. باقی جن سے چاہو کر لو شرعی دائرے میں رہ کر. حرام کی لسٹ آ گئی. یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وقد فصل لکم، تفصیل کے ساتھ تمہارے لیے بیان کر دیا، ما حرم علیکم، وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. اب حرام کے لیے تو دلیل چاہیے، حلال کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ جو کہتے ہیں نا یہ حرام ہے اس کو کہو دلیل دو. اس کو کیا کہو؟ اور جو کہہ رہا ہے حلال ہے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حرام کا منع ہے، باقی سب ہے ہی حلال. بولو باقی سب ہے ہی حلال. اللہ کہتا ہے الا مستررتم الیہ، ہاں اگر تم مجبور کر دیے جاؤ، اگر تم مجبور کر دیے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم نے مجبوراً حرام کھا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا، بے شک بہت سے لوگ لَيُضِلُّونَكَ، بہکاتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ، گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، بِغَيْرِ علم، ان میں کوئی علم شلم ہوتا. اور ساڈا بیلی طرح سنتا سی نا، ہوں جدو کام دیا آئیاں نے نس گیا، انہیں آخیا یہ تو سارے خلاف نے، یہ تو ساریاں سنیاں والیاں ہونڈیاں نے. حالانکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ سارا قرآن ہی اہل سنت والا ہے. کوئی آیت کسی سنی کے خلاف ہے، کوئی آیت سن کے ہم کہیں کہ یہ نہیں، توبہ توبہ توبہ، بندہ تو مومن نہ رہا. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے بغیر علم، ان کے پاس علم نہیں ہے. ان ربک، بے شک تیرا رب، وہ اعلم بالمعتدین، خوب جانتا ہے حدوں کو کراس کرنے والوں کو. اور فرمایا وذروا، چھوڑ دو ان کو، انا وذروا، چھوڑ دو تم، ظاہر الاسم و باطنہ، باہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور اندر کے گناہ بھی. بھائی سارا مجمع بولے نا، باہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور اندر کے گناہ بھی. بٹھاؤ بچے کو یار بھائی. باہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور اندر کے گناہ بھی. یہ سرکار ہوں تسی میرے وال توجہ کرو نا، یہ کھڈونا بھی نال لے آؤندے ہو ماشاءاللہ، پھر کھیڈتے بھی ہو. یہ بعد چ ڈینڈنگ پینڈنگ کر لیا جی. میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر کے گناہ بھی چھوڑ دو اور اندر کے گناہ بھی. یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو جہلاء نے پھیلا دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی اندر ٹھیک ہونا چاہیے. بولو اندر ہے. اب ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس سے کہو بھائی نماز پڑھ، اور چھڑو جی ٹکرا مار دیو، معاذ اللہ استغفر اللہ. اندر ٹھیک ہونا چاہیے. کسی بے پردہ بی بی سے کہہ دو بہن پردہ کر لو، وہ کہتی ہے مولوی صاحب پردہ اکھاں دا کہدا پردہ ہے، پردہ تو دل دا ہوندا ہے. بولو پردہ تو. ہمارے یہاں فاروق آباد میں ایک ایم پی اے صاحب بنے، اس وقت پہلی بار بنے تھے، اب بھی وہ ہیں، نام نہیں لیتا، بڑے مشہور ہیں. ان کی پہلی دفعہ ایم پی اے بننے کی خوشی میں ایک تقریب ہوئی اور میرا اس میں خطاب ہوا. اب وہ بیویاں بھی ساری وہیں تھیں اس کی بیوی کے ساتھ، بندے بھی ادھر تھے، بیوے بھی ادھر تھے، بیویاں بھی ادھر تھیں. تو میں نے پردے کا مسئلہ بیان کر دیا. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، اس نے کہا قاری صاحب آپ مجھے قرآن سے چہرے کا پردہ دکھا دو. بولو قرآن سے چہرے کا. میں نے اس کو بڑا دلیل دیا، میں کہا بی بی جی ہمیشہ پردہ اسی پر ہوتا ہے جو خطرناک چیز ہو، جو قیمتی چیز ہو. سب سے قیمتی تو چہرہ ہے اور سارے فتنے تو چہرے سے پھیلتے ہیں، اس لیے ضروری ہے. اور پھر صحابیات نے جو پردہ کیا اس میں چہرہ شامل کیا ہے، پر وہ اس بات سے ہٹے ہی نہ. کہنے لگی چہرے کا ذکر دکھاؤ، کہاں قرآن میں ہے؟ میں نے کہا چلو باقی جسم کا ذکر دکھاؤ، کہاں قرآن میں آیا ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ میں سمجھ گیا ابھی یہ سیدھی انگلی نال کیوں نکلنا، ٹیڑھی کرنی پڑے گی. میں نے کہا آپ دوسرا جسم کیوں چھپاتی پھر رہی ہیں؟ اس کا ذکر قرآن سے دکھاؤ نا، کس کس باڈی پارٹ کا ذکر ہے کہ اس کو بھی چھپاؤ. اس کو آپ نے سارا چھپا لیا، صرف چہرہ چھوڑ دیا اور چہرے پر قرآن مانگتی ہے.
جیسے سارا جسم چھپانا ضروری ہے ویسے ہی مسلمان عورت کا چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کو بات سمجھ آئی اور وہ خاموش ہو کے تشریف رکھنے لگی۔ اب کہتے ہیں جی باہر ٹھیک ہونا چاہیے، اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی اس کا جواب دوں میں آپ کو، آج بھی یاد رکھنا آپ بھی ہمیشہ، ہر معاملے میں پہلے باہر دیکھیں گے، بولو ہر معاملے میں پہلے اور پھر اندر دیکھیں گے، پر دین کے معاملے میں پہلے ہی اندر پہنچ جاتے ہیں، باہر کی کہتے ہیں خیر صلاح۔ جس کیلے کا اوپر سے چھلکا خراب ہے تو لے لیتے ہو کہ اندروں ٹھیک ہونا چاہیے، بولو تو صحیح آ رہا ہے۔ اب تو بڑی عقل کام کر رہی ہے بھائی، اگر سیب اوپر سے خراب ہے تو لے لیں گے کہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی کیا ہے؟ نہیں بھائیو، جس کا باہر خراب ہے نشانی ہے کہ اندر بھی، کبھی مکان اندر سے پلستر کر لو، باہر کی خیر ہے، باہر اینٹیں شیٹیں کچی پکی چھوڑ دو، بس یہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے۔ نہیں 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 نہیں، گاڑی اندر سے ٹھیک رکھو، باہر بالکل اڑا کے رکھ دو، کوئی ضرورت ہے؟ ہاں تو کہتے ہیں ٹائر دیا پھول گڈیاں بھی پوریاں ہونی چاہیے نے، کیونکہ ٹائر بھی ہم پہلے باہر سے دیکھتے ہیں، اندر دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیوں کہ بھائی جس چیز کا باہر خراب ہے علامت ہے کہ اندر بھی، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، پہلے ظاہر کے گناہ چھوڑو، وَبَاطِنَهُ، اور پھر اندر کے گناہ بھی۔ إِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، جو کماتے ہیں گناہ، جو کماتے ہیں، بعض لوگوں کی تو کمائی گناہ ہے اور گناہ ہی کمائی ہے، کمائی گناہ ہے اور گناہ ہی۔ میں نے ایک گاؤں میں بیان کیا اور کہہ دیا کہ یہ جو نائی شیو کرتے ہیں نا، چہرے کی داڑھی مڈاتے ہیں، یہ کمائی حرام ہے، بولو یہ کمائی، وہ تو ماشاءاللہ 3-4 پنڈا دے نائی کٹھے ہو گئے آ گئے، وہ کہہ جی پھر اسی مچھا نہ منیا کریے، تسی کیوں منائیے، اسی وال نہ کٹیا کریے، اسی بغلا نہ لایا کریے۔ میں کیا یہ تے انہیں جی گل ہوئی بھئی پیڑا اور تے پھکیاں ظالموں، میں نے اسپیسیفک بات کی ہے کہ داڑھی مڈانا حرام ہے اور داڑھی مونڈنا بھی، اچھی تو بولو، اچھا اور جڑے نہیں رکھی وہ بیچارے بول دے بھی نہیں، ویسی بچت کاری لئیے، بولو اللہ بخش دے گا نا۔ مسئلہ تو سچ کریں، عمل ہے یا نہیں ہے، مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ میں نے کہا داڑھی بھائی مونڈنا بھی حرام، مڈوانا بھی، تو اس کی کمائی بھی، میں نے کہا صرف داڑھی کی بات کی ہے، باقی آپ ناخن اتارے بالکل جائز ہے، آپ سر کے بال کاٹے اس کے بھی، اور داڑھی بھی اگر ایک ہاتھ سے بڑھ رہی ہے تو اس کو کاٹنا بھی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے بخاری کتاب اللباس میں، تو پھر وہ گل تو انہوں نے سمجھ آ گئی، پر میں نے کہنے لگے مولوی صاحب اسی تے اگے مرے پے ہیں اور ساری کمائی حرام کرن ڈے ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا بھئی روزی کس کے پاس ہے؟ تو بعض لوگ وہ ہیں جو کماتے ہی گناہ ہیں، سیجزون ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما اس چیز کا، کانوا یقترفون جو وہ کماتے رہے ہیں، ولا تاکلوا نہ کھاؤ، مما اس چیز کو، لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کے نام کا ذکر نہ کیا جائے، بولو اس کو کھانے کی ضرورت ہے؟ یہ تو تمہیں اللہ سمجھا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ کھانا جس پر اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا اس کو کھانا نافرمانی ہے، بولو بھئی اس کو کھانا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ، البتہ وہی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، بولو اپنے، وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ مرزا کہندا سی میرے کو جڑا فرشتہ ایچی آندا نا وہی لے کے، اوندا نا ایچی ٹیچی، فرشتے دا نا کی ہے ایچی ٹیچی، اور جڑا فرشتہ ایچی ٹیچی ہے تے وہ الو دا پٹھا خود کی ہوئے گا، اب بھئی اندازہ کر لو۔ تو فرمایا لیجادلوکم، تاکہ وہ جھگڑا کرے تمہارے ساتھ، تاکہ وہ جھگڑا کرے، یہی وجہ ہے کہ سنی کدے جھگڑے ہی نہیں، بولو سنی کدے، کیونکہ سنیا کو برود نہیں درود ہے، انہاں کو فساد نہیں میلاد ہے، جھگڑا ہمیشہ انہاں نے پیدا کیتا ہے، اور ہن بھی یہ گلی گلی پیدا کرن گے،
کتھے ملاد اور جناب فیس بک تے یوٹیوب تے آت چکی ہونے انہوں نے. میں سارے سوال کٹھے کر رہا تے جمعے چ انشاءاللہ سب دے قرآن حدیث سے جواب دیا گا. کہو انشاءاللہ. فرمایا وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اگر تم نے ان شیطانوں کی اطاعت کی انکم لمشرکون تو مسلمانوں پھر تم بھی مشرک بن جاؤ گے مومن. لہذا شیطانہ دی نہیں مننی اولیاء دی مننی ہے. اولیاء شیطان دی نہیں اولیاء رحمان دی. بولو اولیاء رحمان دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھیے جی السلام.